हेलो السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ یہ اطہر حسین قادری ہے کیا؟ ہاں، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں، محمد فاروق خان، کہاں سے؟ مہاراشٹر سے۔ اچھا صاحب، کون سے ضلع میں؟ مہاراشٹر میں؟ پربھنی ضلع۔ اچھا، فرماؤ صاحب۔ ہاں، آپ کی یوٹیوب سنتے رہتا میں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات لگتی ہے آپ کی۔ اچھی اصلاح کرتے ہیں آپ بریلی کی وہ۔ بس یہ کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں لوگوں کی، ہاں صحیح بلا صحیح، وجہ کافر بنانا، مشرک بنانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں صحیح صحیح، بے شک بات ہے نا۔ بات میں کافر مشرک بناتے پھرتے ہیں۔ ہاں بے شک، میرے کو بہت اچھی لگتی ہے آپ کی یوٹیوب کو، سنتے رہتا میں۔ آپ کہاں رہتے؟ میں سرون ضلع ودیشا، ایم پی میں۔ کون سا ضلع؟ ضلع ودیشا۔ اچھا اچھا اچھا، اور خیریت سے؟ ہاں، اللہ کا۔ ہاں بہت اچھا لگا مجھے۔ میں بھی پہلے کیا ہے، بریلی تھا میں بھی، ہمارا کٹر پورا۔ ہاں کٹر تھا، مگر میں ایک طرفہ سن کے، بیان سن کے میں بولا یار کیسا یہ خالی بس پیارے آقا کی فضیلت بیان کرتے، سیرت بیان نہیں کرتے، سیرت کے اوپر بولتے نہیں۔ ہاں، سیرت رسول تو نہیں بتاتے، فضیلت بھی صحیح کہاں بتا پاتے ہیں، فضیلت بھی صحیح نہیں بتا پاتے۔ ہاں بے شک صحیح۔ تو پھر میں علماء دیوبند کے بیانات بھی سننا شروع کر دیا، تو ہاں، وہ بیچارے کچھ خلاف بولتے نہیں، کس کے بریلیوں کی، اس کی خالی بس سیرت بتاتے رہتے، بس پیارے بس آقا کی ایسی سیرت ہے، تم اپناؤ، یہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے، ایسا ویسا۔ تو وہ ان مجھے لوگوں تھوڑا کا شک نام بھی ہونے نہیں، لگا۔ وہ ان لوگوں کا نام بھی نہیں لیتے۔ ہاں نام بھی نہیں لیتے، صحیح۔ اور یہ بس ان کے پاس چلا پکار، بس یہ کافر وہ کافر۔ ان کے پاس تو یہی ایک رہ گیا کہ وہ اس نے چاروں نے ایسا لکھا ہے، ان کو کیا کہتے ہو بتاؤ جلدی سے۔ کافر کہلوانا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ابھی مالکوں کا فتنہ اٹھا تھا، ابھی مفتی حسنین صاحب نے مناظرے کا چیلنج کرے اچھا، کرے مفتی تھے۔ حسن نعمانی صاحب نے؟ ہاں نعمانی صاحب ہمارے استاد ہی تھے، وہ میں وہاں پڑھے ہوا ہے وہاں بھی ہاں، تو مالکوں یہ میں۔ امین القادری جو ہے نہ تو عالم ہے، نہ قاری، نہ حافظ، نہ سید۔ ہاں بے شک صحیح۔ اصلی میں یہ امین القادری جو بولا ہے نا، ہاں اس کے اوپر الزامات تھے کہ دیوبند والے سے ملتا ہے، دوستی ہے۔ ہاں تو ہاں، اس نے سوچا میں اپنا داغ دھبے اس طرح سے دھو دوں، انشٹ بکے۔ صحیح بے شک، ہاں یعنی اس نے اپنے داغ دھبے دھونے کے لیے یہ حرکت کری۔ بے شک صحیح، ہاں لیکن وہ بریلوی بھی سب جانتے ہیں زیادہ تر کہ یہ مکاری کر رہا ہے، یہ سنی تھوڑی ہے مگر کٹر۔ عوام اندھ بھکت ہے، عوام نہیں یہ ہوتی۔ نہیں، کٹر سنی نہیں ہے، بریلوی بھی سب جانتے ہیں کہ کٹر سنی نہیں ہے، تو داغ دھبے دھونے کے لیے اس نے یہ حرکت کری ہے۔ ہاں بے شک صحیح، وہ ہاں کہ صاحب دیوبند والوں کو میں ایسا بول دوں گا انشن، تو سب میرے طرفدار ہو جائیں گے، جو جو میرے مخالف ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ ہاں، بس یہی رہتا ان کا، بس منشا عوام کو بھائی اس کی طرف لانا، اخلاق کی طرف، اعمال کی طرف راغب کرنا، بس وہ لیکن نہیں۔ اب یہ گر جائے گا انشاءاللہ، اب دیکھنا۔ ہاں صحیح، اب یہ گر جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ہاں صحیح صحیح، اب جو اس کا وقت تھا عروج کا، وہ ہو چکا، ختم اب بس۔ بے شک صحیح، اللہ کی طرف۔ اب لوگ کہیں گے، جگہ جگہ جلسے بھی ہوں گے نا، اندور، اجین، رتلام، دیواس، کہیں بھی ہوں گے، ہاں کہیں بھی جہاں بلائیں گے کہ صاحب آپ کے پاس کچھ علم تو ہے نہیں، نہ عالم ہو نہ قاری، چیخ چیخ کے کیوں تقریر کرتے اتنی؟ ہاں، رٹی کھٹی بات ہے بس وہ۔ اور یہ کیا من گھڑا تم قصے سناتے رہتے ہو، جانے کہاں سے لا لا کے؟ ہاں، ہیں؟ ان کے خود بریلی کے لوگ خود مخالفت کر رہے نا اس کی بیان کی، وہ بہت زیادہ کر رہا ہے، سنتا میں کلی پہ ہو۔ بہت زیادہ مخالفت ہے، لیکن کیا ہے، یہ پبلک چاہتی ہے نا، جو بھی عوام لوگ بےچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، جائے عوام لوگ۔ عوام لوگ کیسا ہے، ان کو آسان جنت کا راستہ بتایا جا رہا بس۔ فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہاں، ہے کہ یہ عوام بھولی بھیڑے ہیں، بھولی بھیڑے ہیں۔ علاوہ کلا نام۔ ہاں، یعنی بھولی بھیڑے ہیں، تو انہیں کدھر بھی لے جاؤ، تو یہ بےچارے عوام کا قصور نہیں ہے، اس کی چیخ پکار کے اوپر فضا ہے وہ، ہاں، اور اور کچھ یہ حالات حاضرہ کے حساب سے بول لیتا ہے، صحیح بے شک بے درد شک، ہاں بھری باتیں کر لیتا ہے تھوڑی بہت، تو لوگوں کو پسند آتی ہیں کہ صاحب بڑا اچھا ہاں، مقابلہ۔ آپ کو بھی بہت گالیاں ہو دیتی بریلی، میں بہت یوٹیوب میں سنا، آپ حق بات بتاتے تو گالیاں گلوچ کرتے ہیں، دیکھو صاحب، میرا مگر تو آپ۔ مقصد یہ ہے ہاں کہ سب صحیح، کو مسلمان مانو، بغیر کسی کے، ہاں بغیر اللہ آپ تحقیق کو، کیے کسی کو کافر نہ کہو، صحیح ہے نا، اللہ آپ کو اس کا اجر اعظم دے گا۔ کیونکہ بے شک، کسی کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو حدیث میں حکم ہے
صحیح بے حدیث شک. میں ہاں نا، حدیث گالیاں میں دینا الفاظ ہیں، حدیث میں شیطان کی الفاظ ہیں عادت ہے. اتنی. ہاں، گالیاں دینا شیطان کی عادت ہے، اور گالیاں سننا نبی کی سنت ہے. بے شک صحیح ہے. حدیث میں ہوں، الفاظ ہیں، جس سے کسی کو کافر کہا وہ کافر نہیں جو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا. ہاں بے اور شک صحیح. حدیث میں حکم ہے، حضور فرماتے ہیں لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، بے اہل شک. قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو. ہاں صحیح صحیح بے شک. اب کافر کہنے کے لیے تو پوری شرائط پوری سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، کہاں تک اس کا قول ہے، کہاں تک اس کی گمراہیت ہے. ہاں نا صحیح. یہ تھوڑی کہ اٹھایا منہ اور کافر کہہ دیا، انہوں نے تو اتنا سستا بنا دیا کافر کہنا. پھر وہ اچھا، تو کیا سمجھ رہے کیا اب نہیں میں لوگ آپ سب. کو ایک 8واں عجوبہ بتاتا ہوں. 8واں عجوبہ، ہاں بے 7 شک. عجوبے تو سنے ہی ہوں گے، بریلویوں کا 8واں عجوبہ. ہاں جیسے آپ کو کافر کہہ دیں گے، مجھے کافر کہہ دیں گے، حسنین صاحب کو بھی کافر کہہ دیں گے، مفتی حسنین صاحب کو. ہاں. تو تمام جتنے بھی دیوبند کے عالم مالیگاؤں میں ان کو بھی بریلی والے کافر کہہ دیں گے. ہاں لیکن صحیح اب صحیح. 8واں عجوبہ سنو. ہوں. مفتی حسنین صاحب کا تو نام ہی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے کا مجموعہ ہے حسنین. ہاں بے شک ناموں صحیح. کا مجموعہ تو حسنین. ہاں تو مفتی حسنین صاحب نعمانی اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی وہاں عالم ہیں جن کے ہاں نام امام حسن کے نام پر ہوں گے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہوں گے، یا حضرت ہاں علی کے نام پر ہوں گے، ان سب کو کافر قرار دے دیں گے. لیکن اب ہاں 8واں عجوبہ سنو، یزید مردود کو کافر نہیں کہیں گے یہ لوگ. ہاں وہ اتنا وہ ان کو نہیں بولیں گے، وہ کافر یزید کو نہیں بولیں گے. اور بتاؤ، اب یہ یزید کو کافر نہیں کہہ رہا ہاں، جس کی بغداد خباثت میں دنیا میں ظاہر ہے. بغداد میں اتنے سیاہ عرب تھی، ان کو بغداد والوں کو برا نہیں بولیں گے، مگر عرب والوں کو برا بولیں نہیں، گے، مکہ یزید والوں کو کو برا. کافر کیوں نہیں کہہ رہا؟ ان سے یہ پوچھا جائے بھائی، جب اس کے بارے میں تو پوری دنیا میں مشہور ہے، ظلم کیا اور ظلم ہاں کرایا، اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، سبھی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں. صحیح تو صحیح. پھر اس کے بارے میں تم اتنی کیوں نرم گوشہ رکھتے ہو؟ ہوں تو صحیح. دیوبند والوں سے ایسی کون سی خباثت دیکھی، کون سا کفر دیکھا جو تم ایک دم سب کو کافر کہہ دیتے ہو؟ ہوں. اصل میں کیسا ہے، دیوبند والے ایمان کی طرف اور اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں. اب ہاں. یہ اب ان کا کیسا ہے، وہ دیوبند والے پیٹ پوجا ان کی بند کر دے رہے ہیں، یہ نیاز نذرانی یہ وہ. اب یہ دیکھو، دیوبند والوں کے مدرسے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہاں مالیگاؤں میں لڑکیوں کا کتنا بڑا مدرسہ ہے. ہاں جاوید الصالح. شروع میں تو مالیگاؤں کا ہی تھا، پہلا نمبر رامپور کا تھا، ہاں صحیح. رامپور کے بعد مالیگاؤں کا نام آیا، ہاں پھر اس کے بعد بنتے ہی چلے گئے دھیرے دھیرے. پہلا نمبر رامپور، پھر دوسرا مالیگاؤں کا تھا لڑکیوں کا. ہاں لڑکیوں. دو ہی مدرسے تھے انڈیا میں زیادہ مشہور. ہاں. آپ بھی گئے تھے مالیگاؤں؟ ہاں ہاں، ایسا. اچھا میں رکا ہوں مالیگاؤں، ناسک جا رہا تھا جب میں وہیں پر رکا تھا، اچھا. اچھا مالیگاؤں بس اسٹینڈ کے پاس میں. آپ کا یو پی میں آتا کیا آپ کا وطن کیا؟ میں ایم پی میں ہوں، بھوپال کے پاس. بھوپال کے پاس کیا بھوپال نام؟ سے 110 کلومیٹر سرونج ہے، سرونج. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو آپ کٹر بریلوی تھے پہلے؟ ہاں کٹر بریل تھے، مگر میں بولا بھائی کہ اپن جب بازار میں جاتے 100 روپے کی چیز خریدتے تو اصلی ہے کہ اوریجنل ہے، کون سی کمپنی کی ہے، 10 مرتبہ سوچتے. میں بولا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، تو کیوں نہ دونوں طرفہ کی بات سن لے، ایک طرفہ علماء سننے کی بجائے. اچھا. ہاں تو دیوبندی کی بھی بات سنا، مجھے اچھی لگی، وہ مخالفت نہیں کچھ نہیں، اور بس اعمال کی بات، تم ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، پھر ایمان کی پختگی، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا، جیسے صحابہ کے واقعات یہ وہ، تو مجھے بڑی اچھی لگی، تو دھیرے دھیرے میں نے یہ چھوڑ دیا. اچھا، پہلے آپ بھی دیوبند والوں سے نفرت کرتے ہوئے؟ ہاں بھلے بچپن میں ہمارے سب گھرانے وہی تھے، گھرانے والے، پر میں نے بھی دھیرے دھیرے ان کو بول بتا کے بیانات سنا کہ میں بولا دیکھو یہ کیا بیانات ہے، مطلب کبھی زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں، روزے کے تعلق سے، اٹھے کی چھٹے، بس یہ کافر وہ کافر، 11ویں 12ویں کرنے والا پکا مسلمان. اچھا، تو ان اب کو آپ کے خاندان میں اور بھی لوگ ہو گئے ہوں گے اسی طرح سے ہٹ گئے ہوں گے بریلوی سے؟ ہاں بہت سارے اب کم ہو گئے، اب بہت سارے اب ہمارے خاندان میں کچھ دیوبند سے بھی فارغ ہو گئے، تو پہلے بری سے زیادہ تعلق رکھتے تھے. خاندان والے ہاں وہ بھی ہٹ گئے؟ مگر ان کو حقیقت سمجھ میں آئی. وہ بھی ہٹ گئے، ہاں وہ بھی ہٹ گیا. یعنی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے بریلویت. ہاں دھیرے دھیرے ختم ہوئی، یہ مالیگاؤں سمجھ میں میں آنا. مالیگاؤں میں بھی زیادہ نہیں ہے بریلویت، 25% ہے شاید.
हाँ 25%। 25 हो 30 हो जो भी हो। हाँ और मैं इधर धुलिया में तो बिल्कुल ही नहीं है ज्यादा। हाँ नासिक में ज्यादा है। नासिक में 95% है। हाँ 95%, लेकिन आप नासिक में देखो तो। कुछ दिन बाद नासिक में भी तीस हाँ परसेंट देवबंद वाले हो जाएंगे, 70 बरेलवी बचेंगे। हाँ हाँ का आएगा एक ना एक दिन, बातिल नहीं नहीं, मिटेगा। ये बस ज्यादा ज्यादा साल भर लगेगा इंशाल्लाह। हाँ सही है। लोग कहेंगे अरे बस सुन ली तुम्हारी तकरीरें, यही है देवबंदी बरेलवी, इसके अलावा हम्म। कुछ नहीं, चलो यहाँ से बस हटो अलग, खत्म हाँ करें सब बेवकूफ ये सब ये धंधे हमारे लोग। पास भी कैसा है, महाराष्ट्र में ज्यादातर यूपी बिहार के उलमा है, मसाजिद में तो इतना फितना मचा रहे हो, इतनी नफरत फैला रहे हैं आपस में बहुत। ये आपको भाई इतना कर लो ना काम हाँ कि 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लो बस। दस हाँ दस हजार रुपए वाले 10 लोग हो जाए, 5 5 हजार रुपए वाले 20 लोग हो जाए, हाँ उसमें 10 हजार मैं भी मिलवा दूंगा, 20 हजार भी मिलवा दूंगा। हाँ उसमें भाई ये काम करना है कि जहाँ जहाँ के इमाम है हाँ इनका बस आईडी ले लो कि साहब आईडी दिए इमाम साहब, कमेटी वाले ले सकते हैं, सदर ले सकता है आराम से। बस हाँ आईडी लेके सेंड कर ली, नाम पता नोट कर लिया, जो जो इमाम वहाँ पर यूपी के, रामपुर के, मुरादाबाद या कहीं के भी हो बिहार के। हाँ बिहार की बहुत है, फितना हाँ तो मचा बिहार रहे के हो तो ये। भाई 1 लाख रुपए इकट्ठा करके 2 4 बंदे छोड़ दो वहीं से, जहाँ पर आप रहते हो, कि नहीं इन हाँ सब की आईडी है, ये आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप में रखो, और हाँ ये आपका खर्चा है 1 लाख रुपए, 1 महीना घूम के आओ पूरा आप। एक एक के घर जाना और पूरा एक एक चीज मालूम करना है कि इसकी बहन कहाँ है, इसकी बेटी कहाँ है, इसकी लड़की कहाँ है, इसका चचा क्या करता है, वो किससे ताल्लुक रखता है, और सबकी बातें नोट करके लाओ, मुलाकातें भी करो, नोट करो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी लाओ। वाह भाई वाह, सही बात। तो मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए में ये नंगे हो जाएंगे, देख लेना आप। सही सही। अरे पैसों इनकी में लिख खुद जाते बहन बेटियां होती हैं देवबंदियों के घरों में, ये दूसरों हैं। की हाँ नहीं होती। हाँ आपको भी बहुत मालूम होगा नफरत इनकी खुद की फैलाई। रिश्तेदारियां होती हैं, हाँ ये वो दूसरों का। हाँ फारूक रजवी है नागपुर का, वो तो इतनी खबासत फैला था वो वो तो इतना बोलता है कि फारूक बस। नागपुरी की खुद बहन वहाबी के घर में है, मैं आपको हाँ बता देखेंगे हाँ। है। उसके सुनना मैं क्लिप, तब वो ऐसा भयानक बोलता अरे होंगे उसकी तो बहन खुद वहाबी के घर में है साहब। देखोगे। फिर आवाम का काम है ना बोलने का कि तुम काफिर है। बस ये दूसरों को बकता रहता है। हाँ वो इतना तो बुरा उसने बुरा एक बोलता। नोट कमाने का एक टेक अपनाया है, लैपटॉप हाँ लेके चलना, लैपटॉप। वो मैंने तो सुना, वो मौलाना जर्जिस ने बोले थे बयान में, बस वो वकील था, वकालत नहीं चल रही थी तो बस इधर घुस गया बोले। हाँ तो वकील था, वकील है, जाहिल है, ना आलिम है, ना कारी है। हाँ बराबर सही। और थोड़ा उसमें ये जज्बा है कि वो कुछ हक बात कह देता है कभी कभी, हम्म। बरेली वालों के खिलाफ भी बोल देता है, ऐसे बरेली वाले जो कहते हैं करते हैं गलत काम, उनके खिलाफ भी बोल देता है। नहीं तो ज्यादातर है तो ये। ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद वो बरेली वालों के खिलाफ ज्यादा बोलेगा ना, हाँ। तो फिर बरेली वाले कहेंगे अरे ये भी बहक गया, मतलब फिर बरेली वाले उसको फिर सर्टिफिकेट दे देंगे कि अभी कैसा है उसका पेट तुम पानी का मसला है अभी, अभी इसलिए वो पेट ज्यादा नहीं नहीं, बोलता। हाँ। पेट पानी का मसला है, बोलता भी है थोड़ा थोड़ा, हम्म। लेकिन जब ज्यादा बोलेगा ना वो बरेली वालों के खिलाफ, जैसे दावत इस्लामी और सुन्नी सबके बारे में जब बताएगा, और उन लोगों के बारे में बताएगा जो जो इख्तलाफ है, उसे सब बेशक। मालूम है, पूरी पूरी रिपोर्ट है उसको पास। हाँ। तो फिर कहेंगे चलो तुम भी देवबंद जाओ, अब चलो यहाँ से निकलो, देवबंदी हो गए तुम भी। वो एक दिन देखना, फारूक नागपुरी देखना, आगे चल के इंशाल्लाह देवबंदियों में हो जाएगा, या फिर बीच का हो जाएगा, हाँ छोड़ देगा नहीं कि हटा बरेलियत, कुछ नहीं है बरेलियत। नहीं तो पैसों को से नहीं आ जाते, नहीं पैसे बस ये नया नगरा साल घूमते थे। भर में देखना आप, साल 2 साल में फारूक हाँ। नागपुरी बरेलियत से बिल्कुल हो सकता है हाथ धो ले, हम्म। और हाथ उठा लेके बरेंदो हो गई बरेलियत, खत्म करो, हो गया अब तो सीधा ये रास्ता दिखाएंगे, सीधा रास्ता, सब मुसलमान है, सब बेवकूफी की बातें हैं, दोनों के ऊपर फतवे लगे हुए हैं, बरेलवियों के आलिमों के बरेलवियों पे लगे कुफर के फतवे। हाँ वो सब जानता है, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी के ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया था बरेलवियों ने, हाँ सही। जो सबसे बड़े मुफ्ती थे महाराष्ट्र के बरेलवियों हाँ में, मुफ्ती अच्छा। गुलाम मोहम्मद नागपुरी, हाँ उन पर अच्छा कुफर का फतवा लगाया बरेलवियों ने। ऐसा। उसे हाँ मालूम है, सब फारूक को सब मालूम है। हाँ और सही। फिर ये उबैदुल्ला खान को भी काफिर करार दिया, और फिर वो जाहिद मिल्लत नेपाल वालों को मुफ्ती जैश ने काफिर दिया, मुफ्ती जैश को मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने काफिर करार दिया, अल्लाह मुफ्ती करम चौधरी को काफिर करार दिया, अल्लाह गुलाम रसूल सईदी को गुमराह करार दिया, अल्लाह ताहिर कादी को काफिर करार दिया,
اور جنے کتنوں کو انہوں نے کافر قرار دے. قاضی ظہیر جو بمبئی میں امام ہے، بہترین عالم، بہترین مفسر قرآن، مفتی قاضی ظہیر صاحب، امام اسماعیل حبیب مسجد، ان کو دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھنے پر، علماء کونسل میں بیٹھنے پر گمراہ قرار دیا. واہ. دیکھو. امین القاضی کا سرپرست وہی تو ہے قاضی ظہیر صاحب. تو امین القاضی کے ان کا سرپرست کام ہی چاہیے اس کو کافر بنانا، اس کو کافر بنانا. اچھا امین القاضی پر بھی کفر کا فتویٰ ہے محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب کا. ہاں. بہت زبردست فتویٰ، سب سے زبردست سخت فتویٰ انہی کا ہے. ایسا. کفر کا فتویٰ بہت خطرناک فتویٰ ہے اس کے اوپر. پھر یہ ان کے کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بریلیوں کی ہونے کے بعد فتویٰ. مگر یہ ان کے فتوے کی زد میں نہیں آ رہا ہے امین القاضی. کیا معلوم کیا چکر ہے. یا تو یہ کہ بریلوی لوگ کی عوام اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جو علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے فتوے کو ہی نہیں مان رہی ہے. یا تو یہ ہو گیا کہ جتنے بھی بریلوی عالم ہیں اب زیادہ پرسنٹیج وہ اس بات پر ہو گئے کہ اب رہنے فتویٰ ماننے کو لیے تیار نہیں ہو رہا. یعنی نہیں تو امین القاضی جہاں جہاں آتا ہے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے شاگرد ہوتے ہیں وہاں پر. ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے استاد کا اس کے وہ کفر کا فتویٰ، ہم اس کی تقریر نہیں سنیں گے. اگر واقعی وہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا محدث ہے بریلویوں کا، اور اتنا بڑا محدث جب اس پر کفر کا فتویٰ دے رہا امین القاضی پر، تو ہم کیوں سنیں؟ ہماری شاگردی کا کیا مطلب ہوا اگر ہم نے اس کی تقریر سن لی تو پھر. صحیح. اور ہر جگہ پورے ہندوستان میں ان کے شاگرد ہیں، دنیا بھر میں شاگرد ہیں. لیکن پھر بھی وہ شاگرد کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب نالائق مردود قسم کے شاگرد ہیں. پھر وہ اگر مغفور شاگرد ہیں اور واقعی وہ وفادار شاگرد ہیں تو صاف کہہ دیں گے اس کی تقریر ہم نہیں سنیں گے. علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کا اس کے اوپر سخت سے سخت فتویٰ ہے. اتنا سخت فتویٰ دیا کہ اگر یہ اسلامی حکومت میں ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا. ہاں یہ لکھا اس میں، اگر یہ اسلامی حکومت میں ہے تو اس کے اوپر یہ حکم، یعنی بہت سخت فتویٰ ہے وہ. آپ اگر سن لیں گے تو صاحب، مگر یہ وہاں پر ان کے شاگرد مالیگاؤں میں بھی ہیں اور ناسک میں بھی، ہر جگہ ہے پورے انڈیا میں. مگر میں تو سمجھتا ہوں نالائق اور مردود قسم کے شاگرد ہیں لوگ. اگر واقعی شاگرد ہیں، استاد کے ماننے والے ہیں، تو کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں سنیں گے اس کی تقریر. صحیح ہے. استاد کا مرتبہ بڑا ہے نا بھائی. جب استاد نے اس کے وہ کفر کا فتویٰ دیا ہے اور یہ توبہ کر لے جب بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو آئے دن توبہ کرتا ہے، کفر بکتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے پھر کفر بکتا ہے. تو توبہ کا کیا تماشا بنایا گیا ہے؟ عوام کے سامنے دکھائے گا سے توبہ کر دیتا. ارے یہ بتاؤ کہ اس نے کیا نہیں کہا، اس نے کتنے کفر نہیں بکے. اگر اس کی تقریر سے نکالے جائیں یوٹیوب میں سے تو لگ بھگ 50 کفریات ہیں اس کے کم بیش. 50 کفریات ملیں گے اس کے. اہل حدیث کے وہ سنتے رہتا میں نہیں. اس نے وہ کہا کہ بڑے پیر صاحب کی تاریخ سارے سمندر کی سیاہی بن جائے تو نہیں کر سکتے، اور سارے درخت و قلم، یہ اللہ کی شان کے بارے میں ہے، یہ آیت نہیں. صحیح. قرآن کی آیت بھی ہے بڑے پیر صاحب پر فٹ کر رہا ہے. اس طرح کے جنے کتنے کفر بکے ہیں. سنا میں نہیں. صحیح. اب جودھ پور میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے مشہور شاگرد مفتی عالمگیر صاحب، وہ اس کی تقریر میں سے اٹھ کے چلے گئے تھے وہاں پر جودھ پور سے. وہ شاگرد تھے ان کے، وہ چلے گئے تھے اٹھ کے. نہیں، بیچ مجمع سے ہی چلے گئے تھے، اس کے سامنے تقریر ہو رہی تھی اس کی، اٹھ کے چلے گئے تھے. تو جو واقعی وفادار شاگرد ہوگا وہ اس کی تقریر نہیں سنے گا. علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر ہیں. تو اگر بریلوی مانتا ہے کہ ہاں یہ دنیا میں ہمارے سب سے بڑے محدث ہیں، ہم ان کا فتویٰ مانیں گے امین القاضی پر جو کفر کا ہے، اور جب تک یہ معاف نہیں کر دیں گے ہم بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. صحیح. تب تو میں مانوں گا وہ وفادار شاگرد ہیں، ورنہ مردود اور غدار قسم کے شاگرد. کیا خیال؟ تقریروں میں کچھ نہیں، بس ان کے وہی 11ویں 12ویں بس، دوسرا کچھ بولتے نہیں ہو. اب یہ مالیگاؤں اتنا بڑھیا شہر تھا، صنعتی علاقہ تھا، ترقی. آج نوجوان کس کا شکار ہو رہے نشے کا. صنعتی علاقہ ہے مالیگاؤں، صنعتی. یعنی وہاں پر کارخانے دیکھو، 4.5 لاکھ لوم تھے کتنے اللہ جانے وہاں. یہ بھیونڈی میں 4.5 لاکھ لوم ہے، مالیگاؤں میں ایسے کہیں ہے. اتنا بڑھیا جگہ مسلمانوں کے لیے ترقی کی جگہ ہے، بہت شہر، اچھا شہر ہے مالیگاؤں. بڑھیا. لیکن اب یہ دیکھو آپ، ہندوستان کے ہندو بھائی بھی ہمیں مسلمان مانتے ہیں. آپ ہندو بھائیوں سے پوچھو ہم لوگ کون ہیں،
बजरंग दल वालों से पूछो, शिव सेना वालों से पूछो, जितने भी हिंदू भाई लोग हैं कि हाँ भाई हमें क्या मानते हो, तबलीगी जमात वालों को, देवबंद वालों को, यार मुसलमान हो यार, और क्या माने हाँ। यार, आप तो मुसलमान मानते, ये मरदूत तो मानते ही नहीं है। ये ये मुसलमान, हमारे यहाँ जो एक फिरका है साहब, वो तो मुसलमान नहीं मानते, तो वो गैर मुस्लिम भाई भी ताज्जुब करें। हाँ बहुत मेरे को हंसी आती है, आप बहुत चुटकुले छोड़ते। वो एक बम्बई का आपके साथ ये कर रहा था तकरार, तो आपने बोले भाई हजरे असवद को चूमते कि नहीं चूमते, बोले बोल रहा थे कुछ, बोले वो देवबंदी भी जवाब, हाँ वो चूमते हैं। जवाब नहीं दे पाया था, जवाब हाँ नहीं दे पाया। हाँ, देवबंदी भी चूमते, बोले तुम भी चूमते कि नहीं, तुम्हें आगे बोल रहा नहीं, हाँ हाँ नहीं का जवाब अब वगैरह ये कुछ। बताओ, हजर असवद को 99% तो देवबंद वाला चूमता है, हाँ ये तो सही है, हाँ। तो ये बरेलवी क्यों चूम रहा है? 99% हमसे देवबंद वाले चूम रहा है। ये बरेली से बोल रही कि उनका झूठा नापाक, ये नापाक। हाँ, तो फिर हजर असवद से कितने परसेंट है? 99% देवबंद वालों के मुंह लग रहा है। हाँ, तो तो ये, फिर ये चीजें भी उनके से करायत करना चाहिए ना, फिर ये चीजों से भी बस हाँ तो मीठा ये मीठा तो हवा हवा, कड़वा हो कड़वा सकता टू है टू। ये लोग नहीं चूम पाते हो ना, हाँ हाँ। क्या मालूम उनके दिलों में कोई बातें आ जाती हूँ कि यार ये सब देवबंदी चूम रहे हैं, अपन काय को चूमे इसको। हाँ, वो अल्लाह, इनके दिल में कुछ भी ख्याल आ सकता है। हाँ महरूम कर देगा अल्लाह उनको, ऐसी इतनी बड़ी नहीं, इससे। ये भी ख्याल आ सकता है, कोई कहता होगा बरेलवी चलो हजर से चूम रहे हैं, कि हाँ, क्या कि वो, अरे यार देवबंदी चूम रहे हैं यार, सब वही लोग हैं, अपन कहा, क्या मालूम क्या क्या इनके दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। देवबंदी उतनी नफरत नहीं करते इनसे, बरीलियों से। वो बोलते चलो कैसा है, बोले अरे भाले, अब ये ये तो बोले कभी मस्जिद नबवी की तारीफ भी नहीं करते हैं बरेलवी। हाँ। नहीं आपने नहीं कभी सुनी बरेलियों से कि ये नहीं, मस्जिद मैं नबवी की बोल रहा, तारीफ? मैं मक्का की सुनी ना, मस्जिद नबी की बस। अच्छा, कभी आपने तारीफ सुनी इनके मुंह से कि मस्जिद नबवी में इतनी सफाई है, इतनी बढ़िया नहीं इंतजाम है? नहीं सुना? नहीं, क्यों नहीं बगदाद कर? की तारीफ करेंगे वो, अच्छा, बगदाद के लोग। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम्म, ये हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी का मज़ार है, गंज मुरादाबाद में। हाँ। तो ये कट्टा बरेलवी वहां भी नहीं जाते हैं। वो हम्म, इसलिए नहीं जाते हैं कि वो वहां पर मौलाना थानवी साहब भी आए थे उनके पास में। हाँ हजरत शेख अच्छा, फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास में जब वो हयात थे, हाँ तो थानवी साहब भी तशरीफ ले गए थे, 2 बार गए थे मिलने। वाह, तो हजरत थानवी साहब को उनकी दुआ लग गई है बहुत तगड़ी। हाँ अच्छा, थानवी साहब कहते हैं कि मैं 2 बार गया, एक बार तो इस कंडीशन में गया कि देर में पहुंचे, मगरिब के बाद या ऐसे टाइम पे, उस जमाने में गाड़ियां थी नहीं इस तरह की, हाँ नहीं सही। तो ऐसे पैदल घोड़ों पे वो हाँ सफर कर। बहुत, हाँ गाड़ी छकड़ा छड़गी में कोई घोड़ा गाड़ी में पहुंचे, हाँ तो देर हो गई थी थानवी साहब को पहुंचने में, रात मात का टाइम हो गया, क्या हुआ? हाँ हजरत ने बुलाया, क्या कुछ खाने को लाया तो? हाँ अरे वो तो बहुत बड़े वली थे हजरत शेख फजल रहमान वाली। हाँ थानवी साहब ने पूछा कि खाने को लाया कि नहीं, कुछ इंतजाम है कि नहीं तेरे पास? हाँ, कि नहीं है। कि जा हम्म, खाया बाजार में जाके। चल बाजार में जाके खा। हाँ ऐसा मतलब होता। देर में आया, मतलब ये होगा कि देर में आया, कहाँ से इंतजाम करे, हाँ कहाँ से इंतजाम करे तुम्हारा? तो हाँ चल जा, बाजार में दुकान खुली होगी, खाया वहाँ, हाँ बिस्तर रख दे वहाँ जाके। हाँ वो तो अच्छा, बड़े बड़े वली थे उस जमाने, थानवी साहब बच्चे थे उस जमाने, कम उम्र थी। हाँ सही, अब ये बिस्तर जमाने गए, तो हाँ फिर बिस्तर में सब भी क्या होते, थोड़ा बहुत इंतजाम होता था बस। हाँ सामान रखने गए तो इतने में फिर खादिम आ गया कि हजरत बुला रहा है आपको। हाँ तानवी साहब लिखते हैं, अब मैं और डरा कि आपके मालूम क्या डांट पड़ेगी। नहीं, वो समझे कि बुलाया तो और डांटेंगे। हाँ कहने हम डरते हुए गए कि अब हजरत वो क्या मालूम किस बात पे डांटेंगे। हम्म, कहा कि बैठ जा, हाँ तखत पे कोई बिछा का बैठ जा। फिर हम्म, खादिम को कहा जाओ खाना लेके आओ। वाह तो देख, खादिम एक हाथ में रोटी, एक हाथ में सालन था, वो लेके आया। हाँ तो खादिम को डांटा बहुत। क्या कि बदतमीज, ऐसे खाना लाते मेहमानों के लिए? वाह, दस्तरखान लेके आ, फोन लेके आ। तो हाँ हजरत वो मुझे था नहीं वहां पर, चल वहां पर रखा होगा, जा देख वहां पर। हाँ तो थानवी साहब लिखते हैं कि ये मुझे ऐसा लगा कि हजरत ने अपने कष्ट से जाना ये बात को, वाह, कि जाओ वहां से खून लेके आओ। तो फिर वो खून लेके आया होगा। फिर हजरत ने इशारा हुक्म दिया, खाओ। थानवी साहब का खाई। वाह, कहा कि क्या है? हम्म, कहा कि हजरत दाल थी, ये जानो क्या चीज थी, ऐसी सब्जी दाल। कहा कि हम्म, अरे साहबा किराम को तो ये भी नसीब नहीं हुआ था, ये भी नहीं मिलता हाँ था।
ہاں تم تو بہت یعنی تمہیں تو یہ سب مل رہا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا، اتنی پریشانی زندگی گزاری صحابہ کرام نے. پھر حضرت ہاں نے صحیح. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نے میرے کندھے پہ ہم دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، واہ. یعنی جلال میں آ گئے، ہاں یعنی بیان کرتے رہے کہ صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری، تمہیں تو پھر بھی روٹیاں مل رہی ہیں اور یہ مل رہا ہے، سبزی مل رہی ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دونوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، تقریر کرنے لگے. واہ. یعنی وہ کھانا کھا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. تو صحیح. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا ہی فیض ہے جو آج میرے اندر یہ صلاحیت ہے. واہ. تو اب یہ بریلوی جو کافر کہہ رہا ہے، اب یہ بتائے کہ حضرت تھانوی صاحب تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ فیض میں اوپر حضرت فضل الرحمن صاحب کا ہے، اور فضل الرحمن صاحب کے بعد 2 بار ہو گئے. وہ کیسا ہے جو کام کی اچھی اچھی باتیں وہ نہیں نہیں، نکالتے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی وہاں گئے، اور تعجب سنو، اب اعلیٰ حضرت بھی ان کے پاس گئے، دونوں گئے ان کے پاس میں. ہاں تو صحیح. اب اعلیٰ حضرت نے یا ان کے ماننے والے جو ہیں وہ بتائیں کہ بھائی تھانوی صاحب بھی گئے، ان کے لیے تو دعا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں میں اوپر فیض ہے حضرت کا، جو میں اوپر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت نے بیان کیا تھا، اسی کا ہاں فیض میں آج پاتا ہوں. ہاں صحیح. حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو تھانوی صاحب 2 بار گئے صاحب وہاں پر، فضل الرحمن صاحب. اچھا اچھا. تو یہ کٹا بریلوی وہاں نہیں جاتا، پیلی بھیت کا طبقہ وہاں نہیں جاتا. اور بھی جگہ جہاں پر جیسے بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے نا، وہاں پر بھی دیوبند والوں کا قبضہ ہے. میں وہاں گیا ہوں پانی پت، حضرت بو علی شاہ قلندر کے مزار پہ ہم گئے نا، وہاں پر رات رک کے آئے. وہاں پر بہت زبردست مزار ہے، بڑا لمبی چوڑی جگہ، سب دیوبند والوں کے قبضے میں. ہاں میں گیا ہوں نا، رات رکا ہوں. ہم گجرات کے لوگ گئے تھے ساتھ میں. اور ادھر جاؤ آپ، کیا کہتے ہیں، حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے دیوا میں، بارہ بنکی ضلع میں دیوا میں، وہاں پر بھی دیوبند والوں کا ہی قبضہ ہے. اور انڈیا کا سب سے خوبصورت مزاروں میں آتا ہوں، انڈیا کے اندر. انڈیا میں جتنے مزار ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر کا مزار ہے خوبصورتی میں. حضرت آپ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، حضرت حاجی سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اوریجنل سید. اور بڑے معاملات ہیں ان کے، قبر کرامات، اور انہوں نے اسلام پھیلایا تھا. پیلی ڈریس میں رہ کے اسلام پھیلایا تھا انہوں نے. وہ پیلا لباس جو پہنا نا، وہ اسی مقصد سے پہنا تھا کہ اس زمانے میں ضرورت تھی، تو وہاں کے بارہ بنکی کے علاقے کے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا تھا. اب جو ان کی نقل کرتے ہیں پیلی ڈریس پہن کے، مردود نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ ان کو بدنام کرتے ہیں. انہوں نے تو یہ کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے. وہاں لکھا ہوا ہے، ان کے مسجد ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے وہ میرا مرید نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے نا نماز کے تعلق سے، مگر اس کو بولتے نہیں ہو. ارے بریلوی ان کے سلسلے مرید کرتے ہیں. بریلوی اکثر یہ کہتے ہیں، زیادہ تر بریلوی جو عالم مرید کرتے ہیں بہت سے، کہتے ہیں کہو، یعنی کچھ میں نے خود سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ یہ کہہ رہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. ارے کیوں جھوٹ بلوا رہا ہے یار تو، کیوں؟ ارے پھر سیدھا سیدھا یوں کیوں نہیں کہہ دو کہ میں نے اپنا ہاتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. ارے سلسلہ تو سب وہیں سے ہے نہیں، قادری چشتی سہروردی نقشبندی سلسلے سب تو پہنچتے حضرت علی تک ہی ہیں. پھر سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہلوایا تھا کہو میں نے اپنا ہاتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. وہ تک قیامت کی جب غور سے پا کے تو کہہ رہا ہاتھ میں دیا، کیوں جھوٹ بلوا رہا بلا وجہ؟ اور وہ بے نمازی کا تو ہاتھ دلوا رہا کہ بے نمازی سے کہلوا رہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. اور ولید پیر صاحب فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرو. وہ فرماتے ہیں جو 3 دن تک نماز نہ پڑھے اس کو قتل کرنا جائز ہے. یہ غنیت الطالبین میں لکھا ہے. اب یہ غنیت الطالبین کو بریلوی نہیں مانتا، ان کی کہتا ہے یہ ان کی کتاب نہیں ہے، دوسرے کی ہے. اب یہ پوچھا جائے کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے تو بریلوی سے پوچھا جائے کیا تیرے باپ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ پوچھا جائے کہ تیرے باپ نے لکھی تھی کہ بغداد شریف میں جا کے. یہ کہہ دیا تیرے مطلب کی نہیں ہے تو تیرے مطلب کی نہیں تو ان کی کتاب نہیں ہے، تو نے کہہ دیا بڑے پیر صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے. جبکہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. ہاں کچھ باتیں ان میں ایسی ہوں گی 2-4 ملا بھی سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات والا، لیکن پوری کتاب کے بارے میں تھوڑی کہہ سکتے ہیں. 2-4 جگہ کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. جیسے حدیث شریف کے بارے میں ہے کہ حدیث شریف میں کتنی جگہ موضوع ہیں، اور نے حدیث شریف بنائی ہیں موضوع ہے، ضعیف ہے.
اور کچھ ایسی روایتیں ہیں جو مرفوع ہیں متروک ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے، ملاوٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے ان کی، یہ غلط ہے۔ ہاں صحیح۔ اب بڑے پیر صاحب جب بھی مدد مانگتے تھے اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے، ہاں بڑے پیر صاحب نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا یا علی المدد یا امام حسین علیہ السلام المدد، کبھی نہیں کہا بڑے پیر صاحب نے۔ ہاں نا، صحابہ نے نہیں کہا، بڑے پیر اب صاحب نے بتائیے کہا۔ آپ، اب بریلوی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، قرآن میں آیا ہے، ہاں کہتا ہے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ تو بریلوی کہتا ہے نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں، تو بندے سے مدد ہاں مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی بیان سنا میں نے، ہاشمی میاں کو، وہ وسیلہ آگا بولے بیچ میں۔ نہیں تو جو بھی ایسا بیان دے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں ادب سے کھڑے ہو کر کہ حضرت آپ نے ابھی بیان دیا ہے کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگ سکتے ہیں، کہا کہ ہاں بے شک قرآن میں ہے۔ ہاں حضرت، بس میں تو ادب سے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنے حاضرین حضرت یہ بھی ان سے کہہ دیجئے اجازت یہ دے دیجئے، کیا اجازت؟ یہ اجازت دے دیں، میں بھی اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم اللہ کے فرمان پہ عمل کریں اور اس طرح سے روزانہ 100 بار صبح شام پڑھا کریں، یا نماز المدد یا صبر المدد۔ ایسا فتوی پوچھے بعد ان کو مجمع میں تو ڈائریکٹ وہاں بھی بول دیتے نہیں فتوی۔ وہاں بھی کیوں بولے گا کہ نا آپ نے کہا ہے قرآن میں آیا ہے تو ہم تو قرآن پہ عمل یہ تو کرنا وہاں بھی چاہتے ہیں نا۔ ارے بھائی یہ آپ کی بات سمجھ نہیں، ارے حضرت کیوں بے وقوف بنا رہا ہو، پبلک کو کیوں گمراہ کر رہا ہو؟ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو ہمیں عمل کرنے دو نا، نماز سے صبر ایسے ہی تو مانگیں گے، نماز صحیح۔ سے مدد ایسی ہوگی یا نماز المدد یا صبر المدد۔ ارے یہ مطلب تھوڑی ہے، تو اور کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہی مطلب ہے، اب آپ کہہ رہے ہو اور یہ مطلب نہیں ہے، مکاری کر رہے ہو آپ، صحیح۔ گمراہ کر رہا ہوں مسلمانوں کو، بے وقوف بنا رہا ہوں، ادھر سے ادھر لے جا رہا ہوں قوم کو۔ اللہ سے مانگنے میں کیا پریشانی آتی ہے تمہیں، بتاؤ؟ دیوبندی کے عوام جب بھی ٹوکتے علماء کو، مگر یہ نہیں ٹوک سکتے۔ نہیں، جس دن عوام سمجھدار ہو جائے گی نا، وہ پوچھے گی کہ جب یا نماز اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو اجازت دو ہمیں یا نماز المدد کہنے کی یا صبر المدد کہنے کی۔ جب ہم یا غوث المدد کہہ رہے ہیں، آپ کہلوا رہے ہو یا غوث المدد، یا آپ کہتے ہو یا کہلواتے ہو، تو پھر یا نماز المدد کیوں نہیں کہلواتے ہو؟ صحیح۔ نماز کا مقام زیادہ ہے۔ ہاں یہ صحیح۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیا اللہ کے لیے؟ صبر کے اللہ کے لیے؟ تو کیا مطلب ہے شاید اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو نماز پڑھ کر صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صحیح۔ یہ تو ایک کہہ رہا تھا شری لنکا والا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ بھی مددگار، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی۔ تو میں نے کہا پھر یوں کہا کرے کہ یا جبریل علیہ السلام المدد، یہ ہے یا جبریل علیہ السلام المدد یا اسرائیل علیہ السلام المدد یا اسرافیل علیہ السلام المدد۔ جب قرآن میں آیا تو پھر اسرائیل علیہ السلام سے ہی مدد مانگو۔ صحیح۔ بلا لو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یا اسرائیل علیہ السلام المدد، تو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے حضرت تشریف لے آئیں جلدی سے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سب پوری ٹیڑھی بات ہے ان کی، وہ سوچے تو ارے اس میں صحیح ایک ایمان والے نے اگر ایک سوچا بہت تو بڑے سمجھ جاتا تو۔ ایک بہت بڑے بریلوی تھے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گئے، وہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا، ہاں تو وہاں پر میرے اوپر ان کی روح متوجہ ہو رہی تھی۔ یہ انہی کا ہے واقعہ، حضرت فاضل بریلوی کا، یہ ہاں کہا میں اوپر حضرت کی روح متوجہ ہو رہی تھی، خود لکھ رہا ہے کہ میں اوپر حضرت کی روح متوجہ ہو رہی تھی۔ ہاں تو کہا اس کے باوجود میں نے ان سے مدد نہیں مانگی، میں نے وہیں پر رہ کر بڑے پیر صاحب سے مدد مانگی۔ کیا ہے یہ کون سی بات ہو گئی کہ وہ حضرت کی روح متوجہ ہو رہی ہے پھر بھی آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے؟ کہ بھی رہے کہ ایسا لگ رہا تھا میرے اوپر حضرت کی روح متوجہ ہو رہی، کہا میں نے ان سے مدد نہیں مانگی، میں تو وہیں سے بڑے پیر صاحب سے مدد مانگی۔ تو پھر حضرت علی سے کیوں مدد نہیں مانگی، امام حسین سے کیوں نہیں مانگی، صحابہ کرام سے کیوں نہیں مانگی، اللہ کے رسول سے کیوں مدد نہیں مانگی؟ بھائی جب بڑے پیر صاحب سے تم مدد مانگ رہے ہو تو تھوڑا اور آگے بڑھو نا، ان کے بڑے پیر صاحب کے جو پیر ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے پیر ہیں، ان سے بھی تو مدد، اور پھر بڑے پیر صاحب کا مرتبہ حضرت علی سے تو بڑھ نہیں سکتا۔ سوچے تو بہت کچھ ہے ان کا، مگر وہ سمجھ میں آنے تو ہیں۔ اب فاضل بریلوی نے اس طرح کی کچھ باتیں کر دی ہیں کہ لوگ باغ چکر میں آ گئے کہ یار اتنی اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، پھر ایسی باتیں بھی کری وہ ہیں اچھی باتیں وہ نہیں ہے کرتے، وہ پکڑتے جو نہیں، بری بات۔ اصلی میں فاضل بریلوی کی بہت سی اچھی باتیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں لیکن کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں کہ جس سے دماغ الجھ گیا لوگوں کا کہ یار کچھ تو اتنی اچھی کر دی، کچھ ایسی کر دی، ہم کہاں جائیں؟ یعنی چکر میں لوگ پڑ گئے کہ یار ایک طرف اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف ایسا کر رہے ہیں۔
ہاں کہ اللہ سے مدد مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، بس غوث پاک سے مدد مانگ لو۔ ارے جو تھوڑا ساری بہت کائنات کا خالق ہے اس سے مانگنے میں کیا پریشانی ہے لوگوں کو؟ کیا معلوم اللہ کیا تعالیٰ، پریشانی ہے لوگوں کو، اللہ جانے کیا ہاں مقصد اللہ خود قرآن میں فرما ہے۔ ہے نا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں وہ غوث پاک سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ایسا بھی کچھ کہتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یا غوث المدد کہنا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ایسی کچھ الٹی سیدھی کہتے ہیں وسیلہ۔ یہ وسیلہ تھوڑی ہے، وسیلہ تھوڑی ہے یا غوث المدد، وسیلہ تو یہ ہے دعا اللہ سے کی جائے، اور وسیلہ اللہ کے رسول کا دے سکتے ہیں، یا اللہ کے رسول کے علاوہ ان کے غلاموں کا جو اولیاء اللہ ہے ان کے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ ہاں صحیح نا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، وہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، تینوں کو ہاں جب وہ چٹان کے اندر گھیرا تو وسیلے اپنے نیک اعمال کا دیا۔ ہاں تو اولیاء کرام کے نیک اعمال کا دینا بالکل جائز ہے۔ تو یہ وسیلے کا مطلب الٹا سیدھا بتاتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ان سے مانگو، الٹا استدلال کرتے۔ جبکہ دیوبند والا بھی وسیلہ مانتا ہے، وہ خود دیوبند والے علماء بھی مانتے ہیں، ہاں صحیح ہے۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں نہیں وسیلہ یہ ہے کہ ان سے مدد مانگو ڈائریکٹ۔ ہاں صحیح۔ اب پھر جیسے حضرت آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ ہمارے تو گھر میں دکان ہے کپڑے کی میرے نام پہ، یہیں پر ہمارا قریب میں، ایسا میں سمجھا کوئی اور مدرسے ایک میں۔ وہ ہماری زمین ہے یہاں پر 24 بیگھہ کے قریب زمین ہے گھر کی۔ ہاں اچھا۔ تو اب یہی اب زمین تو دیکھنے میں جاتے نہیں، اب انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر گاڑی ماڑی ہو جائے، تھوڑا انتظام ہو جائے۔ ہاں زیادہ دور ہے یہاں سے، 16 کلومیٹر دور ہے۔ ایسا زمین وغیرہ۔ ہاں گاؤں ہے وہاں پر ہے۔ اچھا اچھا، ویسا کچھ مدرسے میں کچھ مصروفیت ہے، امامت وغیرہ نہیں؟ میں اب نہیں، چھوڑ چھاڑ دیا سب۔ اچھا اچھا۔ اب آج کے زمانے کا امامت ہوگی، ایک کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی مودودی، ہاں کہیں صحیح۔ کمیٹی کیسی آ رہی، کہیں کمیٹی کیسی آ رہی۔ ہاں صحیح صحیح، نہیں تو یہ مشکل ہے آج کے دور میں۔ ہاں بریلویوں کو تو چاہیے کہ ہوں، جتنے بھی ولی بمبئی میں ہیں، جب یہ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں تو ہاں یوں کیوں نہیں کہتے یا بمبئی المدد؟ صحیح۔ اس سے مراد یہ ہو جائے کہ بمبئی میں جو اولیاء اللہ ہیں وہ مراد لیے جائیں۔ ہاں یہ بریلوی ایسی تو بیوقوف بناتے کہ یہاں مراد یہ ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب کبھی مدد مانگو ولیوں سے، بمبئی کے اولیاء سے، تو بمبئی کے اولیاء مت کہو، خالی اتنا کہہ دو یا بمبئی المدد، تو سارے بمبئی کے اولیاء مراد ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے ان کے اندر اختلافات، وہ جاننے کے اندر ہمارے رشتے دار ہے مفتی صاحب بول کے پڑھانے کو ہے، ہاں مفتی دیوبند سے فارغ ہے، ہاں تو کچھ بہار کے ان کے ساتھیاں ملے وہاں دیوبند میں پڑھنے تھے، ہوں، تو ملاقات دار تم ادھر کدھر، بولے جیسے وہ بریلیوں کی مسجد میں ہے امامت کو، اور بولے تم تو دیوبند میں تھے پڑھنے کو، وہاں سے فارغ ہے ادھر کدھر؟ ارے خاموش بیٹھو نا یار، بولے یہاں کام زیادہ ہے، تمہارے پاس کام زیادہ ہے دام کم ہے، بولے ادھر کام کم دام زیادہ ہے بولے تو ایسا ہے ان کا یو پی بہار والوں کا کھیل، ادھر سب ملے ہوئے رہتے، ادھر آ کے فتنہ مچاتے، بس اس سے مت ملو، اس سے مت ملو، ان سے ایسا کرو۔ نہیں یہ بات تو کچھ بریلویوں میں اچھائیاں تو ہیں پبلک میں بھی کہ وہ اماموں کی سے محبت کرتے ہیں اور عظمت احترام بھی کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح۔ ہاں کم سے کم یہ احترام دیوبند والوں میں بھی ہونا چاہیے، علماء میں، نہیں دیوبند کے عالموں کا بھی ہونا چاہیے کہ پبلک عوام نہیں کرتی ہوتا یہ بہت غلط بات ہے دیوبند کے عوام میں کہ کم سے کم اپنے عالموں کا احترام کرو یار۔ 50,000 تنخواہ نہیں دے رہے تو کم سے کم 30,000 تو دو نے، اور ان کے نہیں گھر میں کم سے کم نذرانے دے کے آؤ، اماموں کو جمعے کے دن دو، 500 دو، کوئی 1000 دے، تو کم سے کم کے خرچے چلیں۔ اب بریلوی تو کما لیتے، تقریر میں نیاز فاتحہ میں کما لیتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی ان کو پیسے مل جائیں بریلویوں کو تو ہے، جنازے میں نہیں ملے تو کم سے کم اور چیزوں میں ملتے رہتے ہیں ان کو، تو جانے کہ وہ تو بہت طرح سے کما لیتے ہیں بریلوی تو۔ اب دیوبند والوں میں یہ سب ہتھ کنڈے نہیں ہوتے نا، عالموں میں اماموں میں نہیں ہوتے نا، عوام بھی نہیں سمجھتے، بریلوی عوام کو، زیادہ جڑے ہوا رہا جماعت سے اس سے تو وہ دیوبند والے عوام کو امام کی چاہیں، صحیح دیوبند والے چاہیں تو اپنے اماموں کو دے سکتے ہیں، 1,00,000 روپے مہینہ وہ سال دے سکتے ہیں۔ ارے وہی سال میں 1,00,000 روپے دے دو تو ویسے خرچہ اس کا چل جائے گا تنخواہ کے علاوہ، لیکن دیتے رمضان نہیں ہے صاحب، دیوبند والے نہیں دیتے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو صحیح۔ بیچارے دیوبند کے عالم امام 10,000 میں 8,000 میں امامتیں کرتے ہیں۔ ہاں
परेशान। एक हमारे यहाँ का करीब गांव में वो 8,000 में इमामत कर रहा, बीवी है उसकी है। हाँ अब 8,000 में 250 रुपए भी नहीं हो रहा हाँ सही। है। यानी 8,000 में 250 रुपए पड़ रहा हाँ है। अब ये बताओ 250 रुपए में क्या वो बेचारे का है? हाँ सही। लेकिन देवबंद नहीं। वाले कदर नहीं करते थे। अब रमजान में भी एक पैसे नहीं देते ज्यादा। सही। वो बरेलवी या लोग दूल्हा बना देते हैं रमजान में इमाम को। हाँ 1 लाख देते हैं, कहीं 1.5 लाख देते हैं, कहीं कहीं तो हाँ हैं? तो ये अरे देवबंद इसका वालों लेना, को चाहिए कि कम इसका से कम। हराम है उसका हराम है करके सब चारों तरफ मांगते फिरते हो। हाँ तो किसका घर नहीं देखते हो। नहीं, ये कह रहा हूँ कि देवबंद वाले अवाम को भी चाहिए कि अपने इमामों को नजराने दिया करें, हाँ सही। ताकि इस उनका वाले से खर्चा बोल चले। रहे हैं अब। हाँ तो उलमा भी बोल रहे हैं, अभी हमारे पास आए थे पीछे इसके पंजाब के मौलाना। हाँ वो क्या नाम है उनका, उस्मान साहब। हाँ। उन्होंने भी बोले तनख्वाह ताल्लुक से हो, अच्छा बोले बात। अरे वो जो शेर हिंदुस्तान है हाँ वो पंजाब के ना, वो तो शेर उस्मान हिंदुस्तान है। लुधियानी। वो तो शेर हिंदुस्तान है। हाँ शेर हिंदुस्तान। उनको हम्म। तो सोने से तोड़ना चाहिए यार, हिंदुस्तान के आलिमों को या हिंदुस्तान की अवाम को। हम्म। वो तो किसी को नहीं देखे, ना देवबंदी ना बरेलवी ना अहलदी, सबको पटक पटक के मारेगा वो एक आध दिन। नहीं, हाँ पटक पटक के नहीं मारे तो सबको गिरा सकता है वो, एक एक को जो भी आ जाए उसके पास। बॉडी गार्ड वो साथ में थे, वो पंजाब के कुछ और यहाँ के अच्छे और बयान। मैं कह रहा हूँ कि वो कोई से नहीं दबता, वो ना देवबंद से डरे ना बरेली से, कोई से नहीं डरे। हाँ वो निडर तो आदमी। शेर शेर दिल आदमी है, शेर हिंदुस्तान है। हम्म। हजरत हाँ मौलाना उस्मान साहब। हाँ लुधियानी। नहीं, वो डरने वाले नहीं है। हम्म। वो तकरीर भी क्या इमाम। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। हाँ क्या इमाम। लच्छे लच्छे गुच्छे नहीं बगाड़ते वो, सीधी नहीं। तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी और काम की बात है। हाँ बेशक सही। बहुत जबरदस्त आलिम है साहब, काबिल है। वो तो हाँ हजरत इमाम रब्बानी मुज्जद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह हाँ के सूबे में रहना ना पंजाब में, हाँ। तो उनसे निस्बत होगी साहब। वो असरात है उनके अंदर हक बोलने के। वाह माशा- जैसे इमाम रब्बानी ने हक बोला था ना अकबर के जमाने में, हाँ हाँ तो उसकी सही। धज्जियां उड़ा दी थी अकबर बादशाह के दिन की। हम्म। तो ऐसे ही ये है हजरत मौलाना उस्मान साहब। मौलाना आपकी फरागत कहाँ की है। मैं तो यही पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत भोपाल ताजुल मसाजिद में। अच्छा अच्छा। ताजुल मसाजिद है ना, नदवी देवबंद में पढ़े क्या आप। नदवा की शाख नहीं, ताजुल मसाजिद भोपाल। नदवे की शाख थी क्या वो? नदवा की शाख। देवबंद तो वैसे ही गया था मैं, अच्छा अच्छा। तो वैसे ही यानी घूमने फिरने हाँ वहाँ भी रुक के आ रहा। नदवा भी रुक गया, नदवा तो जाता रहता हूँ मैं, हमारा साथी पढ़ा रहे वहाँ। ऐसा। क्या मुफस्सिर नाम। कुरान, मुफस्सिर कुरान है क्या नाम। हजरत मौलाना शेख अबरार साहब। अच्छा वो हजरत मोहम्मद। तफसीर तफसीर के माहिर हैं और उनके शागिर्द बहुत हैं, हजारों की तादाद में होंगे शायद, वाह। सैकड़ों कहाँ हजार। कहाँ के हो ना। वो मनोहर थाना झालावाड़ राजस्थान के हैं। राजस्थान। जबरदस्त मौलवी आलिम है साहब। हाँ हजरत मौलाना शेख अबरार उनका लक़ब है, शेख हाँ अबरार। भाई नदवे जैसे मदरसे में मुहद्दिस है बोले तो। वो तो नदवे में उनसे ही बड़े और भी हैं, उनसे बड़े बड़े हाँ अभी हैं, अच्छा। उनसे बड़े बड़े काफी हैं। हाँ अच्छा। एक तो वो हदीस में माहिर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो हमारे वो भी एमपी के हैं, राजस्थान के काके हैं। वो हाँ नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे उनका। वो फन हदीस में माहिर है वो। ऐसा। और ये हाँ बड़े जबरदस्त, यानी इस दौर में फन हदीस में वो उनका जवाब नहीं है। नाम मेरे देखो क्या हम्म। नाम था, ध्यान से ही निकल गया मेरा। उनका बड़े काबिल आलिम है। कल वो अच्छा। हमारे यहाँ वो एक हजरत मौलाना बिलाल साहब आएंगे, वो बताएंगे, नदवी है वो। हाँ आज फोन आया अच्छा। था, कल वो आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। हाँ कल वो अच्छा आएंगे, शायद फोन किया था कि मैं आऊंगा, मुलाकात करूंगा। अच्छा अच्छा। तो वो हाँ नदवी है, तो वो बताएंगे उनका नाम, अच्छा अच्छा। तो इंशाल्लाह। हाँ आए कभी तो मुलाकात करो मौलाना फिर। चलो ठीक है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? हम तिजारत करते हैं अभी। हाफिज हो, मौलवी हो आप? मौलवी। पहले इमामत वगैरह करे और वो अच्छा, हाँ तनख्वाह वगैरह नहीं पूर रही थी तो फिर छोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मदद फरमाएगा। ये देवबंद वालों से मैं अपील करता हूँ। अब अच्छा। मैं इनको अनशन तो बक नहीं सकता अवाम को, हाँ मेरा बस चले तो मैं बहुत अनशन बक सकता हूँ, लेकिन इसे सही। दुनिया सुनती है। क्योंकि कम से कम अपने आलिमों को, इमामों को नवाजें। सही है। देवबंद वालों के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर ये अपने इमामों को 1-1 लाख नजराने देंगे तो बेचारे साइड बिजनेस कर सकते हैं। हाँ सही। साइड बिजनेस कर लें, कारोबार कर लें। ये बहुत कब सारे तक अब
ہمارے ادھر علماء حفاظ وہی ورنہ ان کی نماز مکروہ جاتے تحریمی ہوگی، اگر امام کی پیٹ نہیں بھرے گا تو ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہیں. کیا نماز ہوگی جب پیٹ امام کا بھوکا رہے گا؟ کیا ان خبیثوں کی نماز ہوگی؟ ہاں صحیح. خود تو پیٹ بھر کے کھا مرغے مردود انڈے بکرے ہیں، بریانی خبیث سالے زردے پلاؤ زردے اور کاجو بادام کے حلوے مردود لو، اور امام بیچارہ 2 توست کھا کے چائے پی کے نماز پڑھانے آئے گا یا پڑھانے آئے گا بچوں کو. کیا ان مردودوں کی نماز ہوگی؟ صحیح ہے نا، بے شک. چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ اجازت دو ڈلوا دوں چینل پہ اس کو. ہاں ڈلوا سکتے آپ. ہاں چلو ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق خان. حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب. ٹھیک ہے صاحب، پھر بات کر لینا. ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے. اللہ السلام علیکم.